نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، قرآن مجید برہان رشید سے دو آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نماز کے حوالے سے انتہائی ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ یہ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اور کلمہ طیبہ کے بعد سب عبادتوں پر جو عبادت فوقیت رکھتی ہے، اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اسے نماز کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہر بندہ مومن پر وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ وقت مقررہ پر فجر کے وقت فجر کی نماز، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، اور مغرب کے وقت مغرب کی نماز، اور عشاء کے وقت عشاء کی نماز، یہ فرض ہے۔ اب ظہر کے وقت عصر کی نماز اور مغرب کے وقت عشاء کی نماز، مغربین اور ظہرین، اللہ رب العزت کا قرآن اس کی نفی فرما رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان مبارک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اگر وہ وقت نہیں ہوا تو فرض نہیں ہوئی، تو اب بے وقت ٹکریں مارنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ جب ظہر کا وقت آئے گا ظہر پڑھیں، عصر کا وقت آئے گا عصر پڑھیں، مغرب کا وقت آئے گا مغرب پڑھیں۔ اگر اس وقت سے پہلے کسی انسان کا وصال ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس سے
اگلے آنے والی نماز کے حوالے سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ساری پڑھ لیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ساری پڑھ لیں. نہیں، جو وقت آیا ہے وہ پڑھنی ہے. اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ جو ایمان ہے اس کا معنی نماز کیا ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ نماز ہے. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صحیح کے اندر جو حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں، اصح کتابیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کی کتابیں صحیح نہیں ہیں. یعنی امت نے ان کتابوں کو 6 کتابوں کو، جسے سیاستہ کہتے ہیں آپ، حدیث کی 6 بڑی صحیح کتابیں، امت نے اس کو تمام کتابوں پر اعلیٰ درجہ دیا ہے، فوقیت دی ہے. اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ جو باقی کی کتابیں ہیں، باقی کی احادیث ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں. جس طرح مثال دیتا ہوں کہ تمام آسمانی کتابوں پر قرآن کو فوقیت حاصل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انجیل، تورات، زبور، باقی صحائف وہ صحیح نہیں ہیں. جس طرح تمام انبیاء پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت حاصل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی انبیاء معاذ اللہ وہ ٹھیک نہیں ہیں. باقی انبیاء بھی صحیح راستے پر ہیں، صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. لیکن سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ہستی وہ تاجدار مدینہ کی ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سارے جھگڑے پھر ختم ہو جائیں گے. یہ نہ سمجھی پر بات کی جائے. یہ بخاری کی حدیث پاک پیش کریں، رفع یدین کی بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی بخاری میں رفع یدین ہے. ہم کہتے ہیں اگر بخاری میں رفع یدین ہے تو بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ہے. یہ 6 کتابیں ہیں جس کو امت نے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. نفس حدیث میں، حدیث ہونے میں، نبی پاک کا کلام ہونے میں ساری کی ساری احادیث برابر ہیں. کلام مصطفیٰ ہونے میں جو نبی پاک کا کلام ہے، نفس کلام ہونے میں، حقیقت کلام ہونے میں ساری کی ساری احادیث کا مرتبہ اور مقام ایک جیسا ہے. جس طرح نفس نبوت میں، نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں نفس نبوت میں، جس طرح نفس صحابیت میں، نفس درجہ صحابیت میں سارے برابر ہیں. اور کسی صحابی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، کسی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، کسی کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اور کسی کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے. نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، جس طرح نفس نبوت میں سب برابر ہیں. اب حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے، الصلاۃ من الایمان. اور پھر آگے یہ باب باندھ کے نا، قول اللہ تعالی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس آیت کو آگے امام بخاری لائے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس نے فرمایا ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کی یہ شان نہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے.
اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہاں ایمان سے مراد تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے، اس سے مراد وہ نمازیں ہیں۔ اس کی آپ شان نزول کی طرف، اس کی ہسٹری کی طرف جائیں آپ، تو جب تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل کیا گیا، پہلے ہجرت کے بعد 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، قبلہ اول اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو پھر مدینہ المنورہ کے اندر یہودی رہتے تھے، یہودی کہتے ہیں یہ قبلہ ہمارا ہے، تو اب ان کے تانے یہود و نصارہ کے کہ جب کتاب تمہاری اپنی ہے، شریعت تمہاری اپنی ہے، نبی تمہارا اپنا ہے، رسول تمہارا اپنا ہے، ایک سسٹم اور نظام تمہارا اپنا ہے، تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ایک تانا دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کی یہ باتیں سن کے خاموش ہو جاتے، صبر فرماتے۔ ایک دن انہیں تانا دیا، زور کی نماز تھی، وہ بات نبی پاک کے قلب اطہر پر تیر بن کر پیوست ہو چکی تھی کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو این نماز کے دوران ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قیام میں کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھ لیا، پھر اوپر دیکھتے ہیں، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، محبوب بار بار ہماری طرف دیکھ رہا ہے، تو جا کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو، جبریل جا کر عرض کرو، محبوب آپ اتنا ہماری طرف نہیں دیکھ رہے جتنا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ جو گرامر کے ساتھ ذوق رکھنے والے ہیں نا، قد اگر آئے ماضی پر، قد اگر آئے ماضی پر تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا۔ اور جب قد آئے مضارعہ پر پھر کثرت کا معنی دیتا ہے، پھر کثرت کا معنی دیکھتا ہے۔ قد نرا، نرا مضارعہ دیکھنا، محبوب آپ اتنا ہماری طرف نہیں دیکھ رہے جتنا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ جس طرف رخ کریں گے نا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ قبلہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ فی نفس ہی، اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، فی نفس ہی عبادت کوئی شے نہیں، فی نفس ہی عبادت کوئی شے نہیں کہ یہ چیز عبادت ہے، یہ چیز عبادت ہے، یہ چیز عبادت ہے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، بس۔ فی نفس ہی عبادت کوئی شے نہیں ہے۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ فی نفس ہی عبادت کوئی شے نہیں۔ اگر حضور بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا عبادت، اور اگر حضور بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں تو پھر کوئی وہاں رخ کر کے عبادت کرے تو وہ عبادت نہیں، گناہ ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ علماء سے پوچھئے یہ مسئلہ، اب کوئی اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، گناہ ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضور نے وہاں رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو فی نفس ہی عبادت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل، یہ عبادت ہے۔ اب جب 16 ماہ تک وہ عبادت ہوتی رہی بیت المقدس کی طرف، تو حضرت برا کہتے ہیں نبی پاک سے ہم نے پوچھا، تبدیل قبلہ ہوا، حضور ہمارے وہ بھائی جو وفات پا چکے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنا ہے؟ ان کی نمازوں کا کیا بنا ہے؟ تو قبل اس سے کہ نبی پاک جواب دیتے، قبل اس سے کہ نبی پاک اس سوال کا جواب دیتے، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کے اصحاب محبوب سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کی نمازوں کا کیا بنا ہے جو بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے، اب وہ وصال کر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو، تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ اب یہ جو نماز ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، نماز ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے۔ تمام مفسرین نے یہاں ایمان سے مراد نماز لی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں، نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے پاس ایمانت نہیں نا، اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں، اور جس کے پاس طہارت نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کے پاس نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کے پاس نماز نہیں اس کا دین نہیں، مطلب اس کا ایمان نہیں۔ تو اب ایمان کیا ہے؟ نماز، نماز کیا ہے؟ ایمان۔ تو مومن اور کافر کے درمیان جو حد فارق ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تمام عبادتیں، ان عبادتوں میں نماز کا کیا مرتبہ ہے، نماز کا کیا مقام ہے، نماز کی کیا حیثیت ہے، جس طرح انسانی بدن کے اندر سر کا مقام ہے، اسی طرح تمام عبادات کے اندر نماز کا مقام ہے، نماز کا مقام ہے۔ یہ نماز، اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر قرآن کی سورتوں کے نام نمازوں پر رکھے ہیں۔ قرآن کی سورتوں کے نام، سورۃ الفجر ہے کہ نہیں؟ قاری حافظ، سورۃ الفجر، سورۃ العصر، سورۃ العصر، آگے سورہ والضحیٰ، سورہ واللیل، سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ۔ جمعے کی نماز کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے۔ اور یہاں ایک اعتراض ہے جو یہود و نصارہ کی طرف سے، ان عیسائیوں کی، یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹل ہیں، بنیاد پرست ہیں، یہ بڑے تنگ ذہن ہیں، بڑے چھوٹے مائنڈ کے ہیں، انہیں وسیع القلب ہونا چاہیے، وسیع ذہن ہونا چاہیے، بنیاد پرست نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن پڑھیں، قرآن ان کا جواب دے رہا ہے۔ آپ ان کی کتابیں بھی پڑھ لیں اور قرآن بھی پڑھ لیں جو مسلمانوں کی کتاب ہے۔
پورے قرآن پاک کے اندر ایک بھی سورہ عائشہ نہیں، سورہ فاطمہ نہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مریم رکھی ہے۔ یعنی کتنا وسیع قلب ہے مسلمانوں کا کہ اپنی کتاب کے اندر ان کے نبی کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، اور جتنا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ حضرت مریم کا، قرآن نے ان کی سیرت بیان کی ہے، کسی اور کتاب نے بیان کی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کی یہ حیثیت رکھی ہے کہ جس طرح تمام عبادات کے اندر سب سے اعلیٰ نماز ہے، جس طرح بدن کے اندر سر ہے، اس طرح نمازوں کے عبادات کے اندر نماز ہے۔ اس نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جب بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کی ہے، فضل کیا ہے، تو اپنی اس نعمت پر، فضل پر حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ، اللہ رب العزت نے محبوب کو نعمت دی ہے انشراح صدر کی، انشراح صدر کی نعمت دی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ جب یہ نعمت ملی تو پھر آگے حکم کیا دیا گیا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے، اپنے رب کے حضور قیام کیجئے، یعنی نماز پڑھیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس نعمت پر جو تمہیں عطا کی گئی ہے، محبوب آپ کو عطا کی گئی ہے انشراح صدر کی، اب کیا بنتا ہے؟ اس نعمت کے شکرانے پر آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیے، یعنی قیام کیجئے، نماز پڑھیے۔ اور جب نماز سے فارغ ہوں تو پھر کیا کیجئے؟ دعا مانگیے۔ پھر کیا کیے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دعا کیجئے۔ اب یہاں ایک بات آپ سماعت کیجئے، علماء نے جو ایک قول نقل کیا ہے کہ یہاں جو دعا کا حکم دیا گیا ہے، کیا یہ دعا جو نماز کے آخر کے حصے میں تشہد کے اندر پڑھتے ہیں وہ ہے، یا جو ہم نماز ادا کرنے کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ہے؟ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کے اندر والی دعا ہے فارغب سے مراد، یا نماز کے بعد جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ہے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ نعمت ملی ہے انشراح صدر کی، تو پھر کیا کیجئے؟ آپ اللہ کے حضور قیام کیجئے، فانصب، اور پھر اپنے رب کے حضور دعا کیجئے۔ جب بھی کوئی نعمت اپنے محبوب کو عطا کی گئی تو اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا اپنے محبوب کو حکم دیا۔ محبوب کو حکم دے کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے امت کو، امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی نعمت آئے، کوئی اللہ کا فضل ہو، تو تم کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، قیام میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ حق بنتا ہے بندہ مومن کا کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کرے، اور وہ نماز کی صورت ہے۔ دیکھیں اِنَّا کَالْکَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْکَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب اس کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد اسلام، کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد نبوت، کوثر سے مراد ولایت، کوثر سے مراد سلطنت، کوثر سے مراد شفاعت، کوثر سے مراد کلمہ طیبہ،
کوثر سے مراد امت، اور کوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب یہ نعمت عطا ہوئی تو ساتھ ہی حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے تو آپ اب کیا کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کی نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور اللہ کے لیے قربانی دیجئے۔ یعنی نعمت پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کو کہ آپ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے طور پر آپ نماز پڑھیے۔ جب محبوب کو نعمت عطا کی گئی تو نماز کا حکم دیا گیا، تو جب امتی ان پر نعمتیں ہوں گی تو بدرجہ اولا ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی طرف آئیں۔ اب نماز ساری عبادتوں کی جان، نماز سب عبادتوں سے افضل عبادت وہ نماز ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بلا کے، عرش پہ بلا کے، اپنا دیدار کروا کے، اپنے حسن کے جلوے دکھا کے، حسن لم یزل کے جلوے دکھا کے، سامنے بٹھا کے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا نغمہ سنا کے پھر محبوب کو یہ نماز دی ہے۔ ساری عبادتیں ان کی فرضیت فرش پر ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر ہیں تو روزے کی فرضیت کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر ہیں تو زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر ہیں تو حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ لیکن جب نماز کی فرضیت ہوئی تو تمام احادیث کی کتابیں آپ دیکھیں، معراج کی کتابیں دیکھیں، بخاری شریف کا مطالعہ کریں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، معراج کی رات مجھے آسمانوں کی طرف بلندی عطا کی گئی، بلند کیا گیا، آسمانوں کو طے کر لیا گیا، پھر آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے جنت المأوا، پھر جنت المأوا سے آگے پھر حرارت کے کرے، برودت کے کرے، ہواؤں کے کرے، نور کے کرے، یہ سارے طے کیے گئے۔ پھر اس سے آگے اسماء کا جہان شروع ہوا، صفات کا جہان شروع ہوا، شیونات کا جہان شروع ہوا، اعتبارات کا جہان شروع ہوا، یہ سارے جہان میں طے کرتا گیا۔ پھر دنا فتدلی فکان قاب قوسین کا جہان آیا، پھر لامکان سے بھی بے مکان ہوا، پھر اللہ رب العزت نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر مجھے واحی کی۔ کیا واحی کی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جو واحی کی ہے میں جانوں، میرا محبوب جانے، ما أوحىٰ۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ ان جو اللہ رب العزت نے واحی کی ہے، ان واحیوں میں سے ایک واحی یہ تھی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو 50 نمازیں دی ہیں، 50 نمازیں آپ پر، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے فرض کر دی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازیں لے کر، 50 نمازیں لے کر واپس آئے ہیں۔ تو جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر نا موسیٰ علیہ السلام کھڑے انتظار کر رہے ہیں کب محبوب واپس آئیں، کب واپس آئیں، کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضور واپس آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ مشاہدہ کر کے آئے ہیں، آنکھیں بتا رہی ہیں آپ کی کہ آپ یار کے حسن کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اچھا، اس نے یار کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تو یار نے تحفہ کیا دیا ہے؟ یار نے تحفہ کیا دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی ہیں، 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت بڑا بوجھ، بہت بڑا بوجھ ہے یہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تو زبان حال سے حضور نے فرمایا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں دیا کس نے ہے؟ یہ بوجھ دیا کس نے ہے؟ یہ تو صرف 50 نمازوں کا بوجھ ہے نا۔ اگر میرا رب ساری کائنات کا بوجھ مجھ محمد پر ڈالتا تو میں محمد اٹھاتا میں۔ عرض کی حضور میں جانتا ہوں اپنی امت کو، میری امت پر 2 نمازیں تھیں، صرف 2 نمازیں تھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور آپ کی امت یہ 5 کیسے پڑھے گی؟ آپ امت پر رحم کیجئے، ان کی مشکل کشائی کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کم کروائیے۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، چلے جاتے ہیں۔ واپس کہ یا اللہ موسیٰ کہتا ہے، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جاؤ، موسیٰ کہتا ہے کہ نمازیں کم کرو، امت پڑھے گی نہیں، بوجھ ہے بڑا۔ اچھا محبوب آپ آئے ہو، خالی ہاتھ نہیں بیچتے آپ کو، 5 کم کرو۔ پھر واپس آئے، کتنی 5 کم ہو گئی ہیں؟ نہیں واپس اور کم کروا کے آؤ۔ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ حضور آئے اور گئے، ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ جب 5 رہ گئی نا، 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ جائیے، اور ان کی خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک چکر اور لگے، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ایک اور لگ جاتا موجیں ہو جاتی، یہی خواہش ہے نا۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب بھی جاؤں میں۔ اچھا یہ ایک ہی مرتبہ معاف ہو جاتی، محبوب جاؤ، 5 باقی چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ یہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بار بار 9 بار کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے؟ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ اوپر سے کوئی نیچے آ سکتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کا وہ مقام ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو بار بار بلا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کائنات کے ہر فرد کے لیے حد ہے، لیکن میرے محبوب کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے کہ جب حضور معراج پر گئے تو جبریل امین وہاں جا کر رک گئے، حضور نے کہا آگے چلو، تو کہا آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی حد ہی یہ ہے، جبریل کی حد ہی وہی ہے۔ تو کوئی فرد، کوئی انسان، کوئی عبد، کوئی بندہ، کوئی مخلوق جو سدرۃ المنتہا سے نیچے رہنے والی ہے اوپر نہیں جا سکتی، اور جو اوپر مخلوق رہتی ہے وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ اور حضور 9 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ آئے بھی اور گئے بھی، اوپر بھی گئے اور نیچے بھی آئے۔ آنا جانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر فرد کی حد بندی کی ہے، لیکن اس کا محبوب ایسا محبوب ہے جس کی کوئی وسعت کی حد ہی نہیں ہے۔
لیس لہ حد. حضرت امام بصیری کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے کوئی حد نہیں ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں آپ جائیں. اب اس نماز کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا جلوہ دکھا کے اللہ رب العزت نے یہ نماز دی ہے. اب فلسفہ نماز کی طرف آئیں. نبی پاک نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس حدیث پاک کو پڑھیں، معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، پیٹ بھرتا ہے کھانے سے. انسان بھوکا ہو، اس کا پیٹ بھرنا ہو تو کسے بھریں گے؟ وہ کوئی چیز ڈالیں گے کھانے والی اندر، پینے والی، پیٹ بھرے گا. پیٹ بھرتا ہے کھانے سے، دماغ بھرتا ہے علم سے، دریا بھرتے ہیں پانی سے، ٹھیک ہے نا، گلستان بھرتے ہیں پھولوں سے. ہر شے کے بھرنے کی ایک چیز ہے، وہ چیز اس میں ڈالی جائے تو اس سے وہ چیز بھرے گی. اب آنکھیں ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے؟ اصول یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز ڈالیں، اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں تب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں میں ٹھنڈک جو ہے وہ نماز سے ہے. غور کریں اس بات پر، حدیث پاک پر، کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ نماز اس وقت دی گئی تھی جب اللہ کی ذات کا، اس کے حسن کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور عاشق کے لیے یار کا حسن دیکھنا ہی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. یار کی آنکھیں ٹھنڈی ہی اس وقت ہوتی ہیں جب یار کے حسن کا مشاہدہ کیا جائے، نظارہ کیا جائے، اس حسن لم یزل کو دیکھا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو وہی بات جو وہاں نظارہ کر رہا تھا اپنے یار کے حسن کا، نماز کے اندر بھی اسی حسن کا نظارہ کرتا ہوں. دیکھیں، نماز زمین پر ہوتے نبی پاک کو جس طرح باقی کی عبادات فرائض دیے گئے ہیں نا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز بھی زمین پر دے دی جاتی. لیکن نماز کو اوپر بلا کے اپنی بارگاہ میں اپنا جلوہ دکھا کے یہ نماز دی جا رہی ہے. اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اگر معراج چاہتے ہو تو تمہاری معراج کیا ہے؟ بس نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور جب میں آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ عین اس وقت جب نماز کی فرضیت دی گئی ہے تو میں اپنے یار کے حسن کا مشاہدہ کر رہا تھا، یار کے حسن کا نظارہ کر رہا تھا، اور یار کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے. جب بھی میں ٹھنڈک چاہتا ہوں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے یار کے حسن کا مشاہدہ کرتا ہوں، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور اس کا دوسرا ایک اور جو حدیث پاک ہے، اریخنا یا بلال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ٹھنڈک چاہتے ہیں نا، جب انسان اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اپنے پیارے کو دیکھتا ہے نا، اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اسے راحت اور خوشی ملتی ہے. اور اللہ سے بڑھ کر محبوب کون ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راحت چاہتے نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو، اذان دو اور ہمیں خوشی پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ. کیا مطلب؟ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز کے اندر مشاہدہ یار ہوگا، یار کو دیکھ کر ملاقات کر کے ہماری روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی، ہم خوش ہو جائیں گے. بندہ مومن کی حقیقی خوشی کیسے ہے؟ وہ نماز کے اندر. نماز کے اندر. یہ نماز کیسی عبادت ہے اور کیسی امانت ہے. اللہ رب العزت نے یہ امانت دی ہے بندوں کو.
انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اب اس امانت کو، انا اردنا الامانۃ، اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ سب نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجزی کر لی، انکار نہیں کیا، عاجزی کر لی، کیونکہ اللہ کے سامنے انکار عاجزی اختیار کی۔ جب ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کے بوجھ کو آسمانوں پر پیش کیا تو آسمانوں نے عرض کی یا اللہ بے شک ہم بڑے بلند ہیں لیکن یہ بوجھ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ زمینوں پر پیش کیا تو زمین نے کہا کہ میں تو پہلے ہی خاک ہوں، میں تو پہلے ہی خاک ہوں، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر پہاڑوں نے کہا بے شک بڑے سخت ہیں، بڑے مضبوط ہیں، لیکن تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ حملھا الانسان، اس بوجھ کو اٹھانے والی ہستی وہ حضرت انسان ہیں، اس نے بوجھ اٹھایا۔ اب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک، رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، بدل جاتا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین حضرت مولا علی سے پوچھتے کہ اے علی، جو ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں، جو اللہ رب العزت نے ہم پر امانت بھیجی ہے اس امانت کے لٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حضرت امام غزالی لکھ رہے ہیں اس آیت کے تحت۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر قرآن پاک امانت ہے تو نماز بھی امانت ہے، اور عین اس وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں یہ امانت کے لٹانے کا وقت ہے، اس لیے تبدیل رنگ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ عبادت نماز، اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ مصلی پہ کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نگاہیں کہاں ہیں؟ نماز کے دوران جب نماز پڑھتے ہیں نگاہیں کہاں رکھنی چاہیے؟ بولو کہاں؟ سجدے والی نیچے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی خیال کسی اور طرف آنکھیں چرا کے دیکھنا منع ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں سجدے کی طرف، زمین کی طرف، خیال نہیں لانا، یہ ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب قائم کیا کرنا ہے؟ نماز کا قائم ہونا کیا ہے کہ جس طرح تو مسجد کے اندر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اب تیری نماز کا قیام کیا ہے کہ جب تو باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، نماز سے باہر نکلے، تو پھر بھی تیری نگاہ زمین کی طرف جھکی ہو، غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، تیرا دھیان بھی، تیرا گیان بھی، تیری نظر بھی، تیری روح بھی وہ نماز کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ اور جب تو نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو تیری نماز کا قیام کیا ہے؟ جو حالت تیری نماز کے اندر تھی وہی باہر رہے تو تب نماز کا قیام ہے۔ اور کہیں بھی اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو،
کیا مطلب؟ کہ جب تو نماز کے اندر کھڑا ہے تو جو تیری کیفیت وہاں ہے وہی کیفیت تیری باہر ہونی چاہیے. جب باہر بھی تیری یہی کیفیت ہوگی تو گویا تو نے نماز قائم کر لی ہے. اب ہم آپ خود دیکھیں کہ ہماری نماز قائم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے، جوتے اٹھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ادھر ادھر دھیان ڈالتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، غلط کلام بھی کرتے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر غلط کلام نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے اقیموا الصلاۃ کا حکم دے کر بندے کی زندگی کو ڈائریکٹ ٹچ کیا ہے کہ تیری زندگی کیسی ہونی چاہیے، تیرا زندگی کا رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے. جس طرح تو نماز کے اندر کھڑا ہے نا، پاک ہو کر، طیب ہو کر، طہارت والا ہو کر، پاکیزہ جسم لے کر، پاکیزہ بدن لے کر، پاکیزہ لباس لے کر، پاکیزہ سوچ لے کر، پاکیزہ نگاہ لے کر تو میری بارگاہ میں کھڑا ہے نا، اور تیرا نماز کا قیام یہ ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہے کہ جب تو معاشرے کے اندر جائے تو معاشرے کے اندر بھی تیری یہی کیفیت ہو، تیری نگاہ بھی پاک رہے، تیرا بدن بھی پاک رہے، تیری سوچ بھی پاک رہے، تیرا خیال بھی پاک رہے. تو کسی حرام کی طرف دیکھے نا تو پھر تیری نماز کا قیام ہے، پھر تیری نماز کا قیام ہے. یہ نماز کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا، مومن بندہ، نماز پڑھنے والا، اس کی مثل کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی مخلوق اور نہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سے سوال کیا گیا کیا وجہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ مومن جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے برابر باقی مخلوق نہیں ہو سکتی؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بندہ مومن، نماز پڑھنے والا، مصلی، اس کو اپنے رب کے حضور، اپنے مالک کے حضور، اپنے مولا کے حضور، اپنے آقا کے حضور جانے میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں. نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ اجازت کی ضرورت ہے. جب بندہ دیکھیں دنیا کا دستور کیا ہے، اگر آپ کسی دنیا کے حاکم کو ملنا چاہتے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اجازت نامہ چاہیے آپ کو. پہلے آپ ٹائم لیں گے، وقت لیں گے، اجازت لیں گے کہ حاکم وقت کو ملنا ہے، وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ڈی سی ٹائپ کا کیوں نہ ہو کوئی، اس سے بھی آپ وقت لیں گے اور پھر جائیں گے. لیکن حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ اجازت کی ضرورت ہے کہ پہلے اجازت لے. کس اجازت لے گا؟ نہ، یہ اس کا کرم ہے نا اپنے بندوں پر کہ اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آنا چاہے تو حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ بندہ اچھی طرح وضو کرے، طہارت حاصل کرے، اپنے مصلے کو بچھائے اوپر کھڑا ہو کر نیت کرے نماز کی. ابھی اس نے کانوں پہ ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. اور جب حاضر ہو گیا ہے تو اب وہ اس کا رب اس سے کلام کر رہا ہے، وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، اس کا رب اس کی بات کو سن رہا ہے، اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے اسے دے رہا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے. جب وہ کھڑا ہوا ہے جو کلام کر رہا ہے، دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کلام ہی ہے نا اللہ کے ساتھ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اب نماز کے اندر کھڑا ہے تو دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، اللہ اسے دے رہا ہے. یہ بندہ کلام کر رہا ہے، اللہ اس کا کلام سن رہا ہے. تو اسے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں، بس وہ اچھی طرح وضو کرے، مصلے پہ کھڑا ہو جائے، نماز کے لیے نیت باندھ لے. ابھی اس نے نیت باندھی ہے، ادھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے، اور اسے کسی اجازت نامے کی ضرورت بھی نہیں. پھر وقت کی، فلاں وقت نہیں آ سکتے، وہ دوسرے کام میں مصروف ہیں، فلاں وقت نہیں آ سکتے، آپ کے لیے وقت نہیں ہے، فلاں ٹائم پہ نہیں آنا کیونکہ حاکم سویا ہوا ہے، مصروف ہے، آرام کر رہا ہے، استراحت میں ہے.
لیکن اللہ کی بارگاہ، احکم الحاکمین کی بارگاہ، وہاں نہ اونگ ہے اور نہ نیند ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، کہ اس وقت صاحب سوئے ہوئے ہیں، نہ وہ سونے سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اپنے بندوں سے وہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے وہ پیار کرتا ہے۔ میرا بندہ کسی ایسے وقت جب وہ جاگ رہا ہو اور وہ دعا کرے اور میں سو رہا ہوں، اور میرا بندہ خالی چلا جائے، یہ میری شان کے لائق نہیں۔ جب یہ شان کے لائق نہیں، پھر سونا بھی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو جب بھی انسان جس وقت صبح کو چاہے ملاقات کرے، دوپہر کو چاہے ملاقات کرے، اشراق کے وقت چاہے ملاقات کرے، چاشت کے وقت چاہے ملاقات کرے، زور کے وقت چاہے ملاقات کرے، عصر کے وقت چاہے ملاقات کرے، مغرب کے وقت چاہے ملاقات کرے، عشاء کے وقت چاہے اللہ اپنے رب سے ملاقات کرے، تہجد کے وقت چاہے اپنے رب سے ملاقات کرے، جب بھی بندہ مومن کھڑا ہوگا، اللہ اس کی دعا سننے کے لیے وہ منتظر ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، وہ منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کوئی وقت نہیں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کا۔ یہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں نا کہ نماز سے پہلے نہیں مانگنا، بعد میں نہیں مانگنا، جنازے کے پہلے نہیں مانگنا، بعد نہیں مانگنا، یہ اپنی طرف سے پابندیاں لگائی ہیں۔ اس نے تو مطلق حکم دے دیا، بس جب بھی میری بارگاہ میں آؤ گے دعا کرو گے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے پابندیاں ہیں مولویوں کی طرف سے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی، نہ اپنی طرف سے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگنی، اٹھ کر بھاگ جانا ہے۔ جب بھی اس سے مانگو گے، اور مانگنے کا سب سے اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام، اعلیٰ وقت کیا ہے؟ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے نماز کی، اور کتنا اسلام کے اندر اس کا درجہ ہے۔ حضرت محدث، محقق، مفسر، اس امت کا عظیم صوفی ابو لیث سمرقندی، بہت بڑا نام ہے جو پڑھنے والے ہیں، وہ ایک حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک، طیب، پاکیزہ سوچ رکھنے والا، اچھا عمل کرنے والا شخص، بزرگ، جو ہر وقت شیطان سے بچتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل شیطان والا نہ ہو، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اس کے لیے کوشش کرنے والا وہ شخص، ایک دن اس کی شیطان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس بزرگ کی۔ تو اس بزرگ نے شیطان سے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تیری طرح ہو جاؤں، اور جو تو کرتا ہے میں بھی وہی کروں، تو بتا کہ تیرے جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت ابو لیث سمرقندی ایک عقائد کو بیان کر کے ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ اس نے کہا شیطان نے کہ تو پہلا بندہ ہے یہ خواہش کر رہا ہے، پہلا بندہ ہے جو یہ عمل سارے یہی کرتے ہیں، اس والے ہی، لیکن خواہش کوئی نہیں کرتا کہ میں شیطان کا نام رکھاؤں، عمل سارے اس والے ہی ہیں ہمارے۔ لیکن شیطان نے کہا کہ تو پہلا بندہ ہے جو نام رکھوانا چاہتا ہے، میرا نام رکھوانا چاہتا ہے، میری طرح بننا چاہتا ہے۔ اگر تیری نیت درست ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا جذبہ بڑا کامل ہے، تو میں تمہیں بات بتا دیتا ہوں، بس تو دو کام کر لے تو تو میرے برابر ہو جائے، میرے جیسا ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتا کون سے دو کام ہیں؟ تو اس نے کہا ایک تو نماز چھوڑ دے، بالکل نماز کے قریب نہیں جانا، نماز پڑھنی نہیں، اور دوسرا جھوٹی قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا، پھر تو میری طرح میرے جیسا ہو جائے گا۔ تو جب ان بزرگوں نے یہ بات سنی نا، تو فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے،
آج کے بعد یہ دونوں کام میں کروں گا، نہ تو جھوٹی قسمیں کھاؤں گا اور نہ ہی نماز کو چھوڑوں گا، نہ ہی نماز کو چھوڑوں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور جھوٹی قسم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تیرا راز مل گیا ہے، تیرا بھید مل گیا ہے۔ تو شیطان نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، بڑا پریشان ہوا کہ اس نے تو دھوکہ دے کر مجھ سے راز اگلوا لیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں آج کہ میں بھی اپنے دل کی بات کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ جو انسان کا کھلا دشمن ہے نا، وہ ہر وقت انسان کو اپنی راہ پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ شیطان سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس سے نکالتے ہیں، پھر اس راہ سے ہٹ کر جو اللہ کی راہ ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ سبق چھوڑتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس شیطان کی راہ سے ہٹنا چاہتا ہے جو کہ انسان کے لیے عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، تو اس کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، پابندی کے ساتھ۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب بھی یہ ہے، وہ اقیموا الصلاۃ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ انسان لگاتار نمازوں کو پڑھے، پابندی کے ساتھ ساری نمازیں پڑھے۔ یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی دو چھوڑ دیں، دو پڑھ لی تین چھوڑ دیں، صبح سویا رہا، رات کو مصروف رہا، دن کو گیم کے لیے چلا گیا۔ نہیں، نماز پڑھے۔ ایک بات اقیموا الصلاۃ کا یہ معنی ہے، اور دوسری بات جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ جماعت کے ساتھ آ کر وہ نماز پڑھے۔ یہ معنی ہے اقیموا الصلاۃ کا، جو علماء نے لکھا ہے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ باجماعت نماز ادا کرے۔ باجماعت نماز اور باقی کی نمازوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک نماز جو اکیلا پڑھتا ہے اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 نمازوں جتنا فرق ہے۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 نمازیں اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 27 نمازیں اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں ایک بخاری کی، مسلم کی، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے۔ نبی پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک دن فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو تو میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں۔ جب لکڑیاں جمع ہو جائیں، نماز کا وقت آئے تو میں مؤذن کو کہوں کہ اذان دے۔ وہ جب مؤذن اذان دے اور پھر میں کسی شخص کو کہوں کہ تو آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا، مصلی امامت پر کھڑا ہو، اور میں محمد وہ لکڑیاں لے کر گھروں کی طرف چلا جاؤں۔ جس گھر میں کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہو رہا، تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں، اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، بلا عذر جماعت کو چھوڑ دینا، بلا عذر۔ یہ جماعت جو ہے یہ قریب و واجب ہے، سنت موقدہ، اتنی سنت موقدہ ہے کہ واجب کے قریب ہے، اور اگر کوئی جماعت چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ نماز تو پڑھ لیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے اکیلے، لیکن اس کی نماز کامل نہیں، اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ کامل نماز کب ہے؟ جب وہ مسجد کے اندر آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے۔ وہ جو مقتدی نماز پڑھتا ہے، اگر مقتدی کی نماز کے اندر کوئی خلل رہ گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، تو امام کی برکت سے، جماعت کی برکت سے جو اس کی نماز کا تھوڑا بہت خرابی ہے، اس امام کی برکت سے اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اپنے گھروں کو آباد کرنے والے سوچنے والے کہ آج اتنا پیسہ کما کر، اتنی تعیشات کی چیزیں رکھ کر، ہر طرح کی سہولت
گھر کے اندر رکھ کر موجود ہو کر پھر بھی سکھ اور چین نہیں، گھر آباد نہیں، تو ان کے لیے نسخہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اس کا گھر آباد ہو، اس کا گھر آباد ہو، گھر کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اور میں ممبر پر بیٹھ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو دور ہے ٹینشن کا دور ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچیں آتی ہیں، جو پریشان ہو، غمزدہ ہو، دنیا کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہو، ہر وقت پریشانی، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور لمبے سجدے کرے، لمبے سجدے کرے۔ جو ہی اس کا سجدہ لمبا ہوتا جائے گا، سارے دکھ درد پریشانیاں اس سے دور ہوتی جائیں گی۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، اور سارے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، سارے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، جو ہی وہ قیام سے رکوع کی طرف جاتا ہے، قیام سے رکوع کی طرف جاتا ہے، تو اس کے سر پر سارے گناہ وہ گر جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب رکوع میں جانے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے سر پر رکھے ہوئے سارے گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان جو سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں۔ آؤ نیت کریں ہم نماز پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی نیت کریں، مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، عشاء ہو، جو بھی نماز آ رہی ہے فرض نماز، آ کر مسجد کے اندر مسجد کو آباد کریں۔ جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی تو پھر ہمارے گھر بھی آباد ہو جائیں گے۔ جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی، جب نماز آباد ہو جائے گی، تو پھر ہماری زندگی بھی آباد ہو جائے گی۔ آج جتنا بھی بے سکونی، اضطراب، بے چینی، ہر سہولت ہونے کے باوجود پریشانی ہے، اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سجدے میں جا کر مانگتے رہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ تو نیت کریں، اور یہ فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، سخت عذاب ہیں نماز کو چھوڑنے کے۔ اور پھر بلا وجہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا، یہ ممبر و محراب سے اور نیٹ سے یہ واضح نکالی جائے جب مرضی نماز پڑھ لو، نہیں، نماز اس وقت پڑھنی ہے جب نماز فرض ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر فرض ہے، بلا وجہ نماز جمع نہیں کرنی۔ یہ اکثر آوازیں دی جاتی ہیں بلا عذر آپ نمازیں جمع کریں، حدیث پاک ہے، بلا عذر نہیں۔ اگر بلا عذر حدیث پاک ہے تو یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو بلا عذر نمازوں کو جمع کرتا ہے وہ بالکل جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اپنی سہولت کے لیے چلو جی ابھی عصر پڑھی ہے ساتھ ہی مغرب بھی پڑھ لیں، ابھی مغرب پڑھی ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لیں، جان چھٹے نماز تو۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے کہ جان چھڑا رہے ہو؟ اور پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ جماعت کھڑی ہے تو بھاگتے ہوئے جماعت کے ساتھ آ کر شامل ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے۔ امام رکوع میں گیا ہے تو دوڑ لگا کے، تو حدیث پاک ہے جو مسجد کے اندر دوڑ لگاتا ہے نا، وہ ایسی ہے جیسے گھوڑا دوڑ رہا، کھوتا دوڑ رہا ہو۔ مسجد کا تقدس ہے، یہاں فرض ادا کیا جاتا ہے نماز جیسا، اس کا تقدس ہے، احترام ہے مسجد کا۔ تو پورے وقار اور سکون کے ساتھ آپ آئیں، وضو کوشش کریں گھر سے وضو کر کے آئیں۔ جب گھر سے وضو کریں گے تو پھر ہر قدم پر گناہ معاف ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی، فرشتے حفاظت کے ساتھ مسجد کے اندر لے کر آئیں گے۔ اور پھر جب مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھیں گے، اگر اذان سے پہلے آئے ہیں تو پھر تو اور معاملے ہیں، اگر اذان کے وقت آئے ہیں تو پھر اور معاملے ہیں، اور اگر جماعت کھڑا ہونے سے پہلے آپ آئیں تو پھر تو اور معاملے ہیں۔ یہ حدیث کا مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ جو وقت شروع ہونے سے پہلے، اذان ہونے سے پہلے اپنے گھر سے چل پڑتا ہے نا، تو نبی پاک نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
ہم مسجد کے ساتھ محبت کریں، نماز کے ساتھ محبت کریں. نماز کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہم جنس ہوتا ہے نا، اپنی ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے. باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کوا کوے کے ساتھ پرواز کرتا ہے. ہر ہم جنس چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی کمپنی ہوتی ہے. اور یہ نماز جو ہے نا پڑھنے والا، یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا انبیاء اور اولیاء کے ساتھ رہتا ہے. انبیاء اور اولیاء کے ساتھ رہتا ہے. اور جو نماز کا تارک ہے جان بوجھ کر، وہ منکرین اور کافرین کے ساتھ رہنے والا ہے. تو آؤ ہم ان پاک ہستیوں کے ساتھ رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کے سایہ عاطفت، سایہ کرم کے نیچے رہیں، ان انبیاء اور اولیاء کے نور کے سائے کے تلے رکھیں. اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ نماز کا 10 فائدے ہیں، ان 10 فائدوں میں 2 فائدے. ایک فائدہ دنیا کے زمین کے اوپر اور ایک فائدہ زمین کے اندر. زمین کے اوپر کیا ہے؟ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا چہرہ روشن نور والا ہوتا ہے. کریمیں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، جتنی مرضی لگا لیں وہ کالے کا کالا ہی رہے گا. تھوڑی دیر جب صاف کریں گے نا پھر کالے سے کالا. لیکن جو نماز پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، اس نور والے آقا نے فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، نور والا چہرہ ہوتا ہے. یہ زمین کے اوپر والی بات ہے. اور زمین کے اندر والی بات کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جو نمازی ہے جب اس دنیا سے جائے گا قبر کے اندر تو وہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نماز اس کے لیے نور بنے گی. اور جب قبر کے اندر تنہا ہوگا تو اس تنہائی میں جو اس کا دوست چیز ہوگی، اس کا مونس ہوگا، وہ نماز ہوگی. قبر کے اندر جب تنہائی ہوگی تو اس وقت اس کی جو مونس بنے گی، اس کا دوست بنے گی، وہ نماز ہوگی. اور جب فرشتے سوال کریں گے نا بندے سے قبر کے اندر، منکرین نکیرین جو سوال کریں گے، تو پھر نماز آگے کھڑی ہوگی. اس کو چھوڑ مجھ سے پوچھ، اس کو چھوڑ مجھ سے پوچھ. فرشتے پاؤں کی طرف آئیں گے، نماز آگے کھڑی ہوگی. حدیث پاک ہے یہ. فرشتے سر کی طرف جائیں گے، نماز آگے کھڑی ہوگی. فرشتے دائیں آئیں گے، نماز دائیں آگے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے بائیں سے آئیں گے نکیرین سوال کرنے کے لیے، نماز آگے کھڑی ہوگی. اس سے نہ پوچھ، ہم سے پوچھ. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ یہ ایک نور ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ، اس سے نہ پوچھ. اللہ فرمائے گا بس رہنے دے، تو واپس آ جاؤ، واپس آؤ. جب اتنے فائدے ہیں تو ہم اس نماز کو کیوں چھوڑیں؟ آؤ آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے رب کے حضور 5 وقتہ نماز ادا کریں گے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا